بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر ایک رپورٹ تھی جس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے انڈیا میں نوجوانوں کا رضامندی سے جنسی تعلق بنانا کیوں جرم ہے۔ یہ جنسی تعلق بنانا کیا ہوتا ہے؟ اس عنوان میں بھی اور اس رپورٹ کے متن میں بھی اردو روزمرہ اور محاورے کا کیوں کہیں کہ مصطلح کیا گیا ہے، اس کی میوٹیلیشن کی گئی ہے۔ پتہ نہیں آج کل بی بی سی اردو کی ایڈیٹنگ کی ذمہ داری کن نااہلوں کے کاندھوں پہ ڈالی گئی ہے، یا اگر یہ نااہلی نہیں قصدن ہے اور بظاہر ایسا ہی ہے، وہ شیکسپیئر کی ترکیب اگر استعمال کریں میتھڈ ان ہز میڈنس، یعنی گویا اس پاگل پن میں بھی ایک ہوشیاری ہے، تو پھر یہ معاملہ اور بھی گمبھیر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طرح گویا قصدن اردو کو ہندی کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیر، اس سے آگے بڑھیں اور اصل بات پر آئیے جو بہت اہم ہے۔ اصل بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا یہ دیکھنا ہوگا کہ بھارت میں جنس سے متعلق جو جرم و سزا کا قانون ہے، اس میں کون سی بڑی 4 تبدیلیاں آئی ہیں اور 5ویں تبدیلی کی طرف سفر کی کوشش جاری ہے، جس کی خبر اس رپورٹ میں دی گئی ہے۔ یہ 4 تبدیلیاں پہلے نوٹ کر لیں۔ ایک تبدیلی یہ ہوئی ہے بھارت میں کہ جنسی تشدد، جسے ریپ کہا گیا تھا مجموعہ تعزیرات ہند میں انڈین پینل کوڈ میں، اور جس کا اردو ترجمہ جب ڈپٹی نذیر احمد اور دیگر لوگوں سے انگریزوں نے کروایا تو اس کا ترجمہ انہوں نے زنا بالجبر کیا تھا، اور یوں یہ ترکیب اردو میں رائج ہو گئی، ورنہ اس سے قبل زنا بالجبر نامی ترکیب یوں کہیں کہ ہمارے ہاں رائج نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ جو ریپ کا جرم ہے، جنسی تشدد کا، اس کی تعریف تبدیل کر کے اس میں اور بھی بہت ساری اس کی ذیلی قسمیں بھی بنائی گئی ہیں، اور یوں اس جرم کو بہت زیادہ وسعت دی گئی ہے، بہت وائڈر سکوپ اس کا بنا دیا گیا ہے۔ پہلے یہ جرم بہت مخصوص نوعیت کا جرم تھا، لیکن اب اس کو بہت زیادہ پھیلا دیا گیا ہے اور بہت سارے امور اس میں داخل کر لیے گئے ہیں۔ اچھا، دوسری تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ مجموعہ تعزیرات ہند انڈین پینل کوڈ میں ایک جرم تھا جس کو ایڈلٹری کہا جاتا تھا، اور جس کا ترجمہ ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ نے زنا بزن غیر کیا تھا۔ زنا بزن غیر یعنی شادی شدہ خاتون کا اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور شخص کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا، لیکن اپنی مرضی سے، زبردستی نہیں۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے اس ایڈلٹری کو جس سیکشن میں جرم قرار دیا گیا ہے، اس سیکشن کو بھارت کے آئین میں موجود شہریوں کے بنیادی حقوق سے متصادم قرار دیا، اس کو ڈسکریمنیٹری یعنی امتیازی سلوک پر مبنی مانا، اور اسے جرائم کی فہرست سے نکال دیا۔ وہ سیکشن ختم کر دی گئی انڈین پینل کوڈ سے۔ یہ دوسری تبدیلی ہوئی۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ ہم جنس پرستی کو، جس کو انڈین پینل کوڈ میں ان نیچرل لسٹ یا غیر فطری لذت حاصل کرنا کہا گیا تھا، تو اس کو بھی اسی بنیاد پر جرائم کی فہرست سے نکال دیا گیا۔ سیکشن 377 تھا، اس کو بھی بھارت کی سپریم کورٹ نے ختم کر دیا کہ اگر عاقل بالغ 2 مرد آپس میں جنسی تعلق قائم کرتے ہیں یا عاقل بالغ عورتیں آپس میں یہ تعلق قائم کرتی ہیں تو اس کو جرم نہیں کہا جا سکتا۔ اس کام کے لیے ماورائے صنف اشخاص یعنی ٹرانسجینڈر پرسنز کے حقوق کے لیے کام کرنے والی این جی او ناز نے بڑی طویل جدوجہد کی تھی۔ یہ تیسرا کام ہوا۔ چوتھی تبدیلی بھارت کی عدلیہ کے بعض دیگر فیصلوں کے نتیجے میں یہ ہوئی ہے کہ قانون اس نہج تک انہوں نے پہنچا دیا کہ شادی کو ایک شہری معاہدہ سول کانٹریکٹ قرار دیا، اور پھر اس پر دیگر کانٹریکٹس کی طرح، دیگر معاہدات کی طرح وہ اصول لاگو کیے جو انگریزی قانون معاہدہ انگلش لا آف کانٹریکٹ میں ہے، اور جس کو انڈیا میں بھی نافذ کیا گیا ہے۔ ان اصولوں میں ایک اصول یہ ہے
کہ معاہدہ وہی شخص کر سکتا ہے، کانٹریکٹ وہی شخص کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے جو جس کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہو۔ گویا اس طرح شادی کی عمر کے لیے، کیونکہ وہ معاہدہ ہے، تو اس کے لیے 18 سال کی حد مقرر کی گئی۔ لیکن یہاں پہنچ کر ایک بہت سیریس مسئلہ پیدا ہوا۔ 18 سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، لیکن 18 سال کی عمر سے قبل نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں نہ صرف آزادانہ میل جول رکھ سکتے ہیں بلکہ باہمی رضامندی سے اکٹھے رہ بھی سکتے ہیں، جسے لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ اس عمر کے نوخیز لڑکے لڑکیاں آپس میں رہیں گے اکٹھے، تو کیا وہ جنسی تعلق قائم نہیں کریں گے؟ اس کا نفی میں جواب تو کوئی پرلے درجے کا احمق ہی دے سکتا ہے۔ تو پھر اگر جنسی تعلق قائم کر لیا تو اسے کیا کہا جائے گا؟ شادی تو ہے نہیں، کیونکہ قانون کی روح سے وہ شادی کر ہی نہیں سکتے، ابھی ان کی عمر 18 سال کی ہوئی نہیں ہے۔ تو کیا اس جنسی تعلق کو ریپ، جنسی تشدد کہا جائے؟ یہ بھی عجیب لگتا ہے، کیونکہ یہ تعلق تو باہمی رضامندی سے قائم ہوتا ہے، جبکہ ریپ میں ایک فریق کی رضامندی شامل نہیں ہوتی۔ یہاں سے بحث رضامندی کی عمر، ایج آف کنسنٹ کی طرف مڑ جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ رضامندی کی عمر، ایج آف کنسنٹ، اور شادی کی عمر، ایج آف میرج میں فرق ہونا چاہیے۔ چنانچہ آراء تو بہت ساری ہیں ایج آف کنسنٹ کتنی ہونی چاہیے، لیکن ایک عام رائے یہ پائی جاتی ہے کہ رضامندی کی عمر 16 سال ہونی چاہیے، خواہ شادی کی عمر 18 سال ہو۔ یعنی آسان الفاظ میں 16 سال کی عمر کے نوجوان لڑکے لڑکیاں جنسی تعلق تو باہمی رضامندی سے قائم کریں، لیکن باہمی رضامندی سے شادی نہ کریں۔ یہ ہے وہ مخمصہ، وہ ڈیلیما جس میں اس وقت بھارتی معاشرہ پھنسا ہوا ہے، اور جس کی خبر BBC کی اس رپورٹ میں دی گئی ہے۔ تاہم اس رپورٹ میں ان پہلے 4 امور کو، ریپ کی ڈیفینیشن کو کس طرح وسیع کیا گیا ہے، ایڈلٹری کو کس طرح جرائم کی فہرست سے نکال لیا گیا، پھر اس کے بعد ہم جنس پرستی کو جرائم کی فہرست سے کس طرح نکال دیا گیا، اور پھر شادی کی عمر کس طرح 18 سال مقرر کی گئی۔ ان امور کو اس طرح چھپا کر رکھ دیا گیا ہے کہ سطحی نظر رکھنے والے لوگ اصل سوالات تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ چنانچہ اس رپورٹ میں سارا زور اس 5ویں بات پر ہے کہ 16 سال کی عمر کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ان کی رضامندی سے جنسی تعلق قائم کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، خواہ شادی کی عمر 18 سال ہی ہو، اس سے پہلے شادی کی اجازت نہ دی جائے۔ اب ذرا پاکستان کے قانون کی طرف آئیے اور یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں ان 5 امور میں کون سے طے پا چکے ہیں اور کن امور پر یہاں کام ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں بھی لبرلزم کے لیے قانون سازی اور عدلیہ دونوں محاذوں پر باقاعدہ سوشل انجینئرنگ کی کوشش کی جا رہی ہے، سماجی انجینئرنگ کی، سماج کا خاکہ اور اس کی ساخت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے قانون سازی کے ذریعے اور عدالتی فیصلوں کے ذریعے۔ چنانچہ جو پہلی بات ہے، ریپ کی تعریف میں توسیع، ایکسٹینشن، اور اس کو جس طرح وائڈ سکوپ دیا گیا، یہ کام پاکستان میں بھی ہو چکا ہے۔ 2006 میں جنرل مشرف کے دور میں جنسی تشدد کی تعریف میں شوہر کی جانب سے بیوی کی رضامندی کے بغیر اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور یوں ازدواجی زنا بالجبر یا میریٹل ریپ کا جرم وضع کر لیا گیا۔ اب اس پر تو بات ہو سکتی ہے کہ شوہر کو بیوی کی رضامندی کے بغیر اس کے ساتھ جنسی عمل سے گریز کرنا چاہیے، لیکن اس کو ریپ قرار دینا یہ شادی کے تصور کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں تو یہ ہوا، نواز شریف کے دور میں 2016 میں ریپ کے قانون میں اور اس کی تعریف میں مزید ترامیم کی گئیں، اور اس کی تعریف تبدیل کر کے اس کو بہت زیادہ وسیع کر دیا گیا، اور تقریباً وہ سارا کچھ اس میں شامل کیا گیا جو بھارت میں
ریپ کی تعریف میں شامل کیا جا چکا تھا اس سے پہلے۔ چنانچہ یوں کہیں کہ یہ تبدیلی جو بھارت میں پہلے آئی یہ پاکستان میں آ چکی ہے۔ دوسری تبدیلی وہاں یہ آئی تھی کہ ایڈلٹری یعنی شادی شدہ خاتون کا اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور شخص کے ساتھ جنسی تعلق استوار کرنا، اس کو بھارت میں جرائم کی فہرست سے نکال لیا گیا۔ پاکستان میں تاحال یہ کام جرائم کی فہرست میں شامل ہے۔ زنا کی تعریف میں زنا کے جرم کے متعلق جو آرڈیننس ہے، حدود آرڈیننس میں جو ایک آرڈیننس ہے، اس میں اب بھی یہ عمل زنا کی تعریف میں آتا ہے۔ اسی طرح جو فورنیکیشن کا جرم تخلیق کیا گیا 2006 میں پاکستان پینل کوڈ میں ایک دفعہ کا اضافہ کیا گیا۔ فورنیکیشن کا اطلاق بھی ایڈلٹری پر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مرد اور عورت آپس میں جنسی تعلق قائم کریں اور ان کی آپس میں شادی نہ ہوئی ہو۔ تو یہی تعریف زنا آرڈیننس میں زنا کی بھی ہے، یہی تعریف پاکستان پینل کوڈ میں فورنیکیشن کی ہے۔ گویا ایک ہی فعل کی دو الگ تعریفیں، دو الگ عنوانات ان کو دے کر دو الگ قوانین میں ان کو رکھا گیا ہے۔ ایک ہی فعل کو زنا بھی کہا جاتا ہے، فورنیکیشن بھی کہا جاتا ہے، اور دونوں کا اطلاق ایڈلٹری پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ یوں کہیں کہ یہ تبدیلی تو ابھی پاکستان میں نہیں آئی، اس پر اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو تیسرا کام وہاں ہوا، ہم جنس پرستی کو جرائم کی فہرست سے نکال لیا گیا۔ پاکستان میں ہم جنس پرستی بدستور جرم ہے اور پاکستان پینل کوڈ میں دفعہ 377 اب بھی موجود ہے۔ اگرچہ نواز شریف کے دور میں 2018 میں ٹرانسجنڈر پرسنز ایکٹ کے نام سے جو قانون منظور ہوا اور جس میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سمیت تقریباً تمام پارٹیاں شریک ہوئیں اور مذہبی پارٹیوں نے اس میں شدید غفلت کا مظاہرہ کیا، تو اس قانون کی منظوری کے بعد یوں کہیں کہ اس جرم ہم جنس پرستی کے خاتمے کی طرف پہلا قدم اٹھایا جا چکا ہے۔ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ ٹرانسجنڈر پرسنز ایکٹ کے لیے، اس قانون سازی کے لیے جن تنظیموں نے کام کیا ہے ان میں ایک تنظیم ناز بھی ہے۔ ناز نے بھارت میں بھی کیا تھا، ہم جنس پرستی کے جرم کو ختم کر دیا، حالانکہ اس تنظیم کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ٹرانسجنڈر پرسنز کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے۔ گویا ٹرانسجنڈرزم اور ہوموسیکشولیٹی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو بہرحال پاکستان میں ٹرانسجنڈرز کے معاملے میں تو قانون بن چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم جنس پرستی کے جرم کو ختم کرنے کے لیے یوں کہ پہلا قدم لیا جا چکا ہے، اگرچہ اب بھی یہ فعل پاکستان کے قانون کی روح سے جرم ہے۔ چوتھا کام قانون سازی کے محاذ پر نہیں ہوا، شادی کی عمر کی تحدید کا معاملہ، وہ بنیادی طور پر عدلیہ کی جانب سے ہوا ہے اور کوشش کی گئی ہے مختلف فیصلوں میں کہ ایک مخصوص عمر سے قبل کی شادی کو ناجائز قرار دیا جائے۔ اس کام میں بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعض فاضل جج صاحبان کی بڑی دلچسپی ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر اس وقت فیڈرل لیول پر، مرکزی سطح پر پاکستان میں کم سنی کی شادی کے متعلق جو قانون رائج ہے، چائلڈ میرجز ریسٹرینٹ ایکٹ کے نام سے، جو 1929 سے انگریزوں کے وقتوں سے رائج ہے، اس میں قرار دیا گیا ہے کہ شادی کے وقت اگر لڑکی کی عمر 16 سال سے کم ہو یا لڑکے کی عمر 18 سال سے کم ہو تو اس پر سزا دی جائے گی۔ اس فعل کو تو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے، لیکن شادی کو ناجائز نہیں قرار دیا گیا۔ چنانچہ 1970 میں سپریم کورٹ نے، پاکستان کی سپریم کورٹ نے باقاعدہ ایک فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ اس فعل پر سزا الگ بات ہے، لیکن اس شادی کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے باوجود اس سال 2022 کی ابتدا میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج جناب جسٹس بابر ستار صاحب نے 18 سال سے کم عمر کی شادی کو سرے سے غیر قانونی قرار دیا اور حکومت کو حکم دیا کہ اس موضوع پر باقاعدہ قانون سازی کرے۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک اور فاضل جج جو اب چیف جسٹس بن گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جسٹس عامر فاروق صاحب،
انہوں نے ایسی شادی کو ناجائز تو نہیں قرار دیا، لیکن حکومت کو انہوں نے بھی اس موضوع پر قانون سازی کا حکم دیا۔ جسٹس عامر فاروق نے جو فیصلہ دیا اس میں بنیادی غلطی یہاں سے آئی کہ عدالتی معاون ایمکس کیورائے بیرسٹر ظفر اللہ خان نے عدالت کو یہ بتایا کہ سپریم کورٹ سائمہ وحید کیس میں، جو سائمہ وحید کیس کے نام سے مشہور ہے، آسما جہانگیر بنام خواجہ عبدالوحید، تو بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب نے کہا کہ اس کیس میں سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ شادی کے قانونی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خاتون سوئی جیورس ہو، یعنی عاقل بالغ ہو، اپنا فیصلہ خود کرنے کا قانونی اختیار رکھتی ہو۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں یہ نہیں کہا تھا، اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر خاتون سوئی جیورس ہے، اگر خاتون قانوناً عاقل بالغ ہے، اپنے فیصلے کا اختیار رکھتی ہے قانون کی روح سے، تو جب اس نے اپنی شادی کا فیصلہ کر لیا تو یہ شادی جائز ہوگی، خواہ اس کے ولی کی اجازت اس میں شامل نہ ہو۔ یعنی یہ بالکل ہی معاملہ الگ تھا، اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ شادی کے لیے ضروری ہے کہ خاتون عاقل بالغ ہو، یہ کہا گیا تھا کہ اگر خاتون عاقل بالغ ہے اور اس نے شادی کی تو وہ ٹھیک ہے۔ یہ تو الگ باتیں ہیں، لیکن عدالتی معاون نے اس کو اس طرح پریزنٹ کیا اور جج صاحب نے بھی اس کو جوں کا توں قبول کیا۔ شاید سپریم کورٹ کا فیصلہ خود جج صاحب نے پڑھا نہیں، جو افسوسناک امر ہے۔ یہ تو دو فیصلے آ چکے ہیں۔ تیسرا مقدمہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو اس وقت سب سے سینئر جج ہیں چیف جسٹس کے بعد، سینئر پیونی جج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے سامنے ہے، اور چند دنوں پہلے میڈیا پہ یہ بات رپورٹ کی گئی کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اس امر پر شدید ناراضی کا اظہار کیا کہ شناختی کارڈ کے بغیر شادیاں کیسے ہو رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شناختی کارڈ تو 18 سال کی عمر میں ہی جاری کیا جاتا ہے۔ اس لیے لگتا یہ ہے کہ جلد ہی اس موضوع پر حکومت قانون بنانے پر مجبور ہو جائے گی اور قرار دے گی کہ 18 سال سے کم عمر لڑکے یا لڑکی کی شادی ناجائز ہوگی۔ واضح رہے کہ سندھ میں پہلے ہی سے اس مسئلے کو جبری تبدیلی مذہب کے ساتھ جوڑ کر عمر کی حد 18 سال کی جا چکی ہے۔ یہ چوتھا کام، شادی کی عمر کی تحدید، یہ جب ہو جائے تو اس کے بعد ہمارے ہاں بھی پانچواں سوال اٹھ جائے گا کہ شادی کی عمر بے شک 18 سال ہو، لیکن جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے رضامندی کی عمر، ایج آف کنسنٹ، 16 سال ہونی چاہیے۔ ویسے بھی آپ جنسی تشدد یعنی ریپ کے قانون میں 16 سال کی عمر کی تحدید کر چکے ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ اپنے فیصلے میں کیا ہے کہ انہوں نے ریپ کو 16 سال کی عمر میں شادی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، خواہ یہ شادی لڑکی کی رضامندی سے ہوئی ہو۔ اب سوچئے کہ کس طرح قانون سازی اور عدالتی فیصلوں کے ذریعے سماجی انجینئرنگ کی جا رہی ہے، سماج کا خاکہ، اس کی بنیادیں، اس کی ساخت، سب کچھ تبدیل کیا جا رہا ہے پورے لا مذہبی جوش و خروش کے ساتھ۔ معاشرے کو لبرلزم کے اندھے کنویں میں دھکیلا جا رہا ہے، اور ہمارے اہل علم اپنی سادگی میں یہ فرض کیے ہوئے ہیں کہ لیو ان ریلیشن شپ چونکہ اب رائج ہے تو مذہبی طبقہ اور علماء کسی طرح نکاح متعہ یا نکاح مسیار یا کوئی اور چٹپٹا نسخہ تجویز کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے، اور وہ تہذیبی اقدار کی سطح پر ہے۔ پاکستان اس وقت دو راہے پر کھڑا ہے، ایک طرف اس کا اسلامی آئین اور اسلامی تشخص ہے، اور دوسری طرف اس کے اسلامی آئین اور اسلامی تشخص کو مسخ کر دینے کی بھرپور کوشش کرنے والی لابی۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ لکیریں کھینچی جا چکی ہیں۔ آج مقرر سن لیجئے کہ خطرہ سر پر آ پہنچا ہے، اور اب آپ کی تہذیب آپ کے گھر میں ہی نشانہ بن رہی ہے۔ وسیم بریلوی نے کہا تھا، دریچوں تک چلے آئے تمہارے دور کے خطرے، دریچوں تک چلے آئے
تمہارے دور کے خطرے، ہم اپنی کھڑکیوں سے جھانکنے کا حق بھی کھو بیٹھے۔